بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے ایسے بھی ہیں جو جہاد سے کتراتا ہے۔ لَيُبَطِّئَنَّ ڈھیلا رہتا ہے، پورا مطلب یہ بڑی تاکید ہے اس میں کہ حتماً وہ ڈھیلا رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، جہاد پہ جانے میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، اگر تم جو گئے تھے جہاد کرنے، تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی نعمت کی ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، ورنہ جو ان پہ مصیبت آئی ہے یہ مجھ پر بھی آ گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ جہاد پر نہیں گیا، گھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے اگر ان پہ کوئی شہید ہو گیا یا کوئی مصیبت آ گئی، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کی ہے؟ نعمت کی۔ اللہ کی لعنت کو اللہ کی نعمت سمجھ رہا ہے، جہاد سے سستی کر کے۔ یہ پھر جہاد سے سستی کا جب بھی ذہن میں آتا ہے تو دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ تو پھر بالآخر کبھی سستی ہوتی تھی، بھول چک ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ کا ساتھ دیا گیا، صحابہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہے، نہ دیا ہوتا تو یہ والی کیفیت نہ ہوتی، اسلام اس اعتبار سے وہ طاقتور نہ ہوتا، لیکن حضرت علی کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا، آپ نتیجہ دیکھیں کیا ہوا۔ یہی کیٹیگری تھی، جہاد میں سستی کرتے ہیں، اور اگر جہاد پہ گئے ہوئے لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، یقیناً مجھ پر اللہ نے فضل کیا، یعنی اس کو شک بھی نہیں ہے، کہتا ہے مجھے پکا یقین ہے خدا نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا تھا تم نے نہیں جانا، ان پہ کوئی مصیبت آ جائے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہو جائے، فتح ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، وہ لے کر آؤ، اب کیا کہے گا؟ لَيَقُولَنَّ، تو حتماً یہی شخص کیا کہے گا کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کہتے ہیں، یہ اللہ نے بیچ میں ایڈ کی ہے، اس کی بات آگے شروع ہوگی، یعنی اس طرح کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان تو کوئی دوستی ہی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا تمہارے جانے کا، اس طرح بات کرے گا۔ اور بات کیا اس کی؟ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور میں بھی ان کے ساتھ بڑی کامیابی پہ چلا جاتا، جیسے اس کو پتہ نہیں چلا جب تم جا رہے تھے، تم چپکے سے نکل گئے تھے جہاد پر، تم نے لوگوں کو بلایا نہیں تھا جہاد کے لیے۔ اگر مصیبت آئے کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، اس کا پہلے بھی کرم ہے، اس دفعہ بھی اس نے کرم کیا میرے پر، میں نہیں گیا ورنہ تمہاری حالت جو ہے میری بھی ہو جاتی۔ اور اگر تم جیت کے آؤ، مال غنیمت لے کے آؤ، تو کیا کہتا ہے؟ ایسے جیسے تم سے دوستی کوئی جان پہچان تھی نہیں کہ اس کو پتہ چلتا، کہتا ہے کہ کاش، یا لیتنی، آج بھی یا لیتنی والے بہت سے ایسے ہی ہیں، یا لیتنا کننا معکم، زیارت امام حسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ٹائم پہ کوئی میدان میں نکلنے والی بات آئے کہ مثلا پھر مجھے کہنا پڑتا ہے یہ قدس والا مسئلہ جو ہے، یا کوئی بھی اپنی قوم سے مربوط اجتماعی مسئلہ، میں خلاصتاً عرض کروں، دیکھیے کہ میدان میں ہر انسان کی آزمائش اس کے اپنے زمانے میں ہوتی ہے، دین وہ نہیں ہے کہ جو میں بنا کے بیٹھا ہوں، دین وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ ہمارے ائمہ کی سب سے بڑی جو مصیبت تھی اور مشکل تھی وہ ان کے ماننے والوں کا ان کا ساتھ نہ دینا تھا، میدان میں نہیں آتے تھے، دشمنوں تو دشمنی کرنی ہے، اپنوں کا ساتھ نہ دینا، میدان میں نہ آنا، اس نے جتنا، اگر آپ اوورآل اسلام کو دیکھیں تو اس کو نقصان، اور اگر آپ مکتب اہل بیت کو دیکھیں تو یہ بڑی بات واضح ہے کہ اپنے ائمہ کا ساتھ نہ دینے والوں نے جو نقصان کیا اور تکلیف دی ائمہ کو، اتنی تکلیف دشمنوں نے تو اس نے کرنا وہی کام ہے، تکلیف زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنا
آپ کے سامنے 10 بندے کھڑے ہو, ٹھیک ہے, ان میں ایک آپ کا بیٹا بھی ہو, آپ کو بہت شدید پیاس لگی ہو, آپ ان سے کہیں بھائی مجھے پانی پلا دو, وہ 9 تو نہ پلائیں, آپ کا بیٹا بھی نہ پلائے, سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس کی ہوگی؟ کہ آپ دیکھ رہے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے, یہ مجھے نہیں پلا رہا, باقی کا تو چلو میرے سے دور کا تعلق. اپنے لوگوں نے ائمہ کا ساتھ نہیں دیا, لہذا اجتماعی معاملات میں بشمول اس یوم القدس کے کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی, اور اگر ایک دفعہ ایک چیز, اور یہ لیکن معاملہ اللہ کے پاس ہوتا ہے, غلط ملت تعویل جو ہے نا وہ نہیں, اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. بعض افراد ایسی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں کہ ان کا آنا ایک خاص ماحول میں باہر میدان میں آنا ٹھیک نہیں ہے, ان کا آنا بڑا نقصان بن جائے گا اس کام کے لیے جو وہ قوم کے لیے مثلا کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, یا خدا کے لیے کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. وہ انسان خود بہتر جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے غلط تعویل کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. ورنہ نکلنا میدان میں, آپ دیکھیے یہ جو یوم القدس ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ ملک کے جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا, اس ملک کی تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا یوم القدس گورنمنٹ سطح پر اناؤنس کیا جاتا. کیوں اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں مسلمان اب بیچ میں جراثیم جو دنیا پرستی اور بزدلی کی اور آہستہ آہستہ ہر چیز کو گول کے پیتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی جو اولی الامر ہیں, اولی الامر کی جو ڈیفینیشن ہمیں کی ہے وہ اولی الامر سب کچھ پیتے جا رہے ہیں, وہ آہستہ آہستہ ہمیں سب کچھ وہ سکھائیں گے کہ جو ابلیس چاہتا ہے, ان اولی الامر کی اطاعت آپ نے واجب قرار دے دی اس قسم کے اولی الامر کی, تو یہ تو کھلائیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام کا کل ہے, اسلام کا کلا کیا ہوتا ہے جس میں اسلام کو حفاظت کی جائے. تو فلسطین نہ شیعوں کا مسئلہ ہے نہ سنیوں کا مسئلہ ہے, فلسطین عالم اسلام کا مسئلہ ہے. فلسطین مدد کے لیے پکار رہا ہے, کون مدد کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو پیٹھ میں چھرا مار رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر کے. باتیں سب واضح ہیں, باتیں سب واضح ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر بات ہے جو بات ہے حقیقت, اور کل کو قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ کہہ تو سکے کہ یا اللہ جو جتنا کہا جا سکتا تھا وہ کہا, اب جس کے جو مفاد ہے وہ خود دیکھ لے اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ لوگ جو ہیں یہ وہ طبقہ ہے کہ جو باہر نکلنے سے ڈرتے تھے اور سمجھتے تھے جان بچ گئی, جان بچی 100 لاکھوں پائے, سبحان اللہ, جان ہے تو جہان ہے. تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جہاز سے کتراتا ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ خاص فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا, وہاں پہ نہیں تھا, شہیدن یعنی وہاں پہ گواہ نہیں تھا, مطلب میں گیا نہیں وہاں پہ. اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہو جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستی ہی نہیں تھی, ضرور یہ کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. اور بھائی جو تم دوسرے محلے تک نہیں جا سکتے ہو, تم وہ امام حسین کے ساتھ کربلا کیوں یا لیتنی یا لیتنی ایسے زبان کو تکلیف دے رہے ہیں. اللہ العلی العظیم.